وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم قصص قرآنی اور اس کے نظریات کو مطالعہ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس اس ضمن میں مثل کی بات ہے، مثل اور مثل یا تمثیل کہ قصص میں تمثیل پائی جاتی ہیں یا قرآن کریم نے تمثیل کا اسلوب اختیار کیا ہے، اس لیے تمثیل کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تمثیل در حقیقت ایک نوع تشبیہ ہے اور یہ وجہ شبہ یعنی جہت شبہ کے اعتبار سے جو شباہت ہوتی ہے اس کی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو تشبیہ کا اسلوب ہے وہ علم بیان میں سے، علم بلاغت میں سے ہے، جس میں ایک مشبہ ہوتا ہے جسے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایک مشبہ بہی ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایک ہو گیا مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ہو گیا مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے عادات شبہ جیسے کاف ہے، جیسے مثل ہے، یا اس طرح سے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کی مدد سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے جہت شبہ کہ دونوں میں کس جہت سے، کیونکہ ہر جہت سے تو تشبیہ نہیں ہوتی نا، مشابہت ہر جہت سے نہیں ہوتی۔ مثلا زید اور شیر میں، شیر اور زید، مثلا ایک شخص ہے، انسان ہے، اور شیر ایک درندہ ہے، اگر ان کو ہم کہیں گے یار فلاں شیر ہے تو یہ جو آپ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس میں جہت کیا ہے؟ شجاعت۔ جہت شبہ سے مراد ہے وہ نقطہ مشترک شباہت کے اعتبار سے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، صحیح، جو دونوں میں پایا جاتا ہے، اور اصولاً وہ مشبہ بہی میں زیادہ ہونا چاہیے نقطہ اشتراک یا وہ صفت، اور مشبہ بہی میں اس سے قلیل ہو، کیونکہ مشبہ بہی اس مشبہ بہ کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو جہت شبہ ہے وہ جہت شبہ ہوتی ہے، مثلا شجاعت وہ صفت مشترک جو دونوں میں پائی جاتی ہے جہت، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شباہت نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے ساتھ اشتراک نہیں ہے ان چیزوں میں کسی مخلوق کا، وہ لا شریک لہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہی میں جو جہت شبہ ہے، وجہ شبہ ہے، وہ نقطہ اشتراک کو بیان کرتی ہے، کسی بھی پہلو سے نقطہ اشتراک کو بیان کرتی ہے۔ یہ جو نقطہ اشتراک کو بیان کرنا ہے، اس نقطہ اشتراک میں ہر پہلو سے اشتراک نہیں ہو سکتا، پھر تو دو نہیں ہوں گے۔ ایک ہو گیا اگر ہر پہلو سے ایک جیسا ہو تو پھر تو دو نہیں ہے، دو ہوتا ہی تب ہے، دو ہی آتی ہی تب ہے کہ جب کوئی نقطہ اختلاف بھی ہو۔ حقیقت میں تشبیہ جب دی جاتی ہے تو اکثر بیشتر چیزوں میں اختلاف موجود ہوتا ہے، لیکن کسی جہت سے دونوں میں شباہت ہے، دونوں مشترک ہیں۔ لیکن اس طرف توجہ رکھیں، یہ جو شباہت اور اشتراک ہے، مشبہ بہی میں قاعدتاً و اصولاً شباہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تشبیہ کے اسلوب کے ذریعے سے آپ مشبہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ مشبہ بہی کے ذریعے سے روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں کل بدر ہے، کہ وہ جو ہے، یا المحبوب، و محبوب جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہے، تو 14ویں کا چاند جو ہے وہ زیادہ روشن ہے، اور انسان اس کی کیفیت کو جانتا ہے کہ وہ پورے آسمان کے اوپر روشنی کو پھیلا دیتا ہے اور تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، یہ اوصاف ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ وہ مثلا محبوب کو تشبیہ دیتا ہے 14ویں کے چاند سے اس طور پہ کہ جس طرح ستارے چاند کی روشنی کے سامنے مدھم پڑ جاتے ہیں، تو بقیہ انسان جتنے بھی وہ ستاروں میں مانند ہیں، لیکن میرا جو محبوب ہے وہ ان سب میں روشن اور بارز ہے۔ اب وہ محبوب کی انسان کے سامنے کیا قیمت ہے، یہ تشبیہ کے اسلوب سے واضح ہوگی۔ یہ انسان اپنے محبوب کو مثل 14ویں کا چاند سمجھ رہا ہے، صحیح ہے،
لیکن یہ تشبیہ اس وقت ہمیں فائدہ دے گی کہ جب مشبہ بہی یعنی 14ویں کے چاند کا تصور ہمارے سامنے زیادہ آشکار ہو، اور وہ جو محبوب اس کا ہے اس کا تصور ہمارے پاس کم پایا جاتا ہے، تو اس نے حسن و جمال میں دونوں کو مشترک پایا۔ یقیناً یہ تشبیہ تب بنے گی جب مشبہ بہی میں جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں حسن و جمال اس کی نسبت زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ زید کالاسد ہے، زید ہے وہ شیر کی مانند ہے، لیکن کس میں؟ شجاعت میں۔ اب یہاں پہ اسد میں شجاعت زیادہ پائی جانی چاہیے جو انسان کے لیے واضح ہے، اس کی زیادہ شجاعت، روشن شجاعت کی وجہ سے زید کی شجاعت کو کیا آپ کر رہے ہیں؟ واضح کر رہے ہیں، صحیح ہے، انسان کے لیے مخاطب کو بیان کر رہے ہیں۔ جہت شب یہ شجاعت کہلائے گی۔ وجہ شب، وجہ شب کے اعتبار سے جب آپ تشبیہ کے اسلوب کو تقسیم کرتے ہیں تو تشبیہ کا اسلوب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہے اس اسلوب میں تشبیہ تمثیل، اور دوسرا ہے تشبیہ غیر تمثیل۔ تشبیہ تمثیل ہے اور تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ باقی ہم اطراف کو چھوڑ دیتے ہیں، 3-4 قسمیں بنتی ہیں۔ مثلا اطراف تشبیہ کے اعتبار سے مشبہ اور مشبہ بہی کے اعتبار سے بھی یہ اسلوب تشبیہ تقسیم ہوتا ہے۔ تشبیہ کے افراد و ترکیب یعنی مشبہ کا مفرد ہونا یا مرکب ہونا، مشبہ بہی کا مفرد اور مرکب ہونا، اس اعتبار سے بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے تمثیل کا اسلوب کب تشکیل پاتا ہے؟ جب جہت شب، وجہ شب کے اعتبار سے آپ نے تقسیم کریں تشبیہ کو، یعنی مشبہ بہی اپنی جگہ پر موجود ہیں، فرق نہیں پڑتا مفرد ہوں یا مرکب ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، درست ہے۔ وجہ شب سے کیا مراد ہے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مشبہ یا مشبہ بہی وہ مفرد ہے یا مرکب ہے، وہ حسی ہیں یا عقلی ہیں، وہ مثلا فلاں ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں۔ ہمیں اس سے غرض ہے بے اعتبار وجہ شب میں کہ تمثیل کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ جو جہت شب ہے یہ ایک جہت سے ہے یا کئی چیزوں کو ملا کے وجہ شب بن رہی ہے۔ بعض اوقات وجہ شب تنہا ہوتی ہے، کئی چیزوں سے مرکب نہیں ہوتی، جیسے آپ کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے، یہاں پہ وجہ شب کیا ہے؟ شجاعت ہے۔ شجاعت خود ایک شے مفرد ہے یا کئی چیزوں سے مرکب ہے؟ مفرد ہے، درست ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جہت شب کئی چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کئی چیزوں سے مرکب ہوتی ہے جہت شب، ان سب ترکیب کو پھر ایک چیز، مثلا زندگی ہے، زندگی کو دنیا سے یہ کیا نام ہے نبات سے مثلا آپ دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آپ تشبیہ دیتے ہیں، کس سے تشبیہ دی ہے؟ کہ جو بڑھ کر فوراً زائل ہونے والی ہے۔ ابھی تک جو آپ نے تشبیہ دی ہے اس میں جہت شب کئی اعتبار سے مرکب ہو رہی ہے، کئی جہات سے، جیسے یہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ یونس کی آیت تلاوت کی تھی، ہم نے سابقاً پڑھی آیت نمبر 24 میں، انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے؟ کماء، پانی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ لیکن ادھر پانی کی صفات، اب جہت شب جو ہے مثلا حیات دنیا کس کی مانند ہے؟ کماء انزلناہ من السماء، جو پانی آسمان سے برستا ہے۔ اب کاف کیا ہے؟ وہ ادات شب ہو گیا، کیونکہ 4 چیزیں تھیں نا، مشبہ تھا، مشبہ بہی تھی، ادات شب تھی اور جہت شب۔ جہت شب اگر کئی چیزوں سے مرکب ہو کے بن رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ جہت شب اگر کئی چیزوں سے مرکب ہو کے بن رہی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کے نقطہ نظر سے تمثیل کہتے ہیں۔ ڈرامے کو بھی اسی لیے تمثیل کہا جاتا ہے، صحیح، انسانی واقعات کو وہ فلماتے ہیں اور اس میں جہت شب جو ہے وہ کئی چیزوں سے مرکب ہو رہی ہوتی ہے۔ بس خلاصہ کلام تمثیل کب کہلائے گا؟ کہ جب وجہ شب جو ہے اس میں ایک حیت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وہ متعدد چیزوں سے منتزع ہو کے حاصل ہو رہی ہے، فرق نہیں پڑتا وہ حسی ہو یا غیر حسی ہو۔ بس جہت شب جو ہے وہ ہمیں کئی چیزوں سے مرکب ہو کے ہمارے سامنے آشکار ہو رہی ہے، یعنی
وجہ شبہ ہے اس میں وہ ایک ایسی حیت ہے جو متعدد چیزوں سے منتزع ہوئی ہے. یہ جملہ ذرا علمی جملہ ہے اس لیے اسی کو تحریر کریں. وجہ شبہ ایک ایسی حیت ہے، ایسی صورت ہے، ایسی حیت اور ایسی صورت ہے کہ جو متعدد چیزوں سے انتزاع کی گئی ہے، جو متعدد اشیاء سے انتزاع کی گئی ہے. اسے کہتے ہیں تمثیل. یہ ایک ہمارے پاس بلاغی طور پہ تمثیل کا معنی آ گیا کہ آپ اب آئیں آیت کی پر غور کریں. انما مثل الحیات الدنیا، حیات دنیا کی مثال کیا ہے؟ مثل الحیات دنیا، انما فقط و فقط یہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ کمائن، پانی کی مانند ہے. پانی کیا ہو گیا ادھر؟ مشبہ بہی. حیات الدنیا کیا ہو گیا یہاں پہ؟ مشبہ. بس مشبہ، حیات دنیاوی زندگی مشبہ. مائن کیا ہو گیا؟ مشبہ بہی. اور کاف کیا ہو گیا؟ ادات تشبیہ. مثل کیا ہو گیا؟ ادات تشبیہ. وجہ شبہ کہاں سے آئے گی؟ وجہ شبہ آگے آیت سے ہمارے پاس انتزاع کی جائے گی، نکالی جائے گی، اخذ کی جائے گی. واضح طور پہ الفاظ کے ساتھ پڑھی بھی نہیں ہے. وجہ شبہ ہوتی بھی انتزاعی ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید کل اسد ہے. جب آپ نے کہا زید کل اسد، زید جو ہے وہ اسد کی مانند ہے، تو یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں اسد کی مانند ہونے سے یہاں پہ آپ نے شجاعت کہا، تو شجاعت آپ نے خود اخذ کیا یا نہیں کیا؟ شجاعت ویسے پتہ لگ جاتا ہے، کبھی پتہ نہ لگتا. یا آپ کہتے ہیں کہ فلاں حاتم طائی کی مانند ہے، تو گویا کہ آپ نے ان افراد کے اوپر پورا غور و فکر کیا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے اس صفت کو اخذ کیا ہے. ادھر بھی اسی طرح کہ کماء انزلناہ من السماء، ہم نے اسے پانی کو آسمان سے نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض، پھر پانی کی جو نبات ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ مخلوط ہوئی. مما یأکل الناس والانعام، اس نبات کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور مواشی بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، جب زمین نے خوب اپنی زینت کو پکڑ لیا. ہوتی ہے نا عارضی زینت، جیسے بناؤ سنگھار کر کے کوئی بندہ باہر آ جائے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، بناؤ سنگھار کر کے اس نے اپنے آپ کو جھوٹا سامنے رکھا ہوا ہے. تو زمین کی حقیقت بھی یہی سارے کے سارے مٹی ہے یا ریت ہے یا پتھر ہے، لیکن زمین نے خوب اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا. یہ کاذب ہے، ختم ہو جائے گی. زخرف کہتے ہیں زینت کاذب کو، زخرف کہتے ہیں. پورے قرآن میں آیت ہے سورہ زخرف. زخرفہا وزینت، اور خوب پرزینت ہو گئی. وظن اہلہا انہم قادرون علیہا، اور جو اس زمین کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ اب تو ہم فصل خوب کاٹیں گے یا اس کے پھلوں سے خوب استفادہ کریں گے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو رات یا دن میں ہمارا امر آ گیا. فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو حصید بنا دیا. کأن لم تغن بالامس، یعنی بالکل کٹی ہوئی فصل نہیں ہوتی، فصل کٹی ہوئی اور زمین پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے اندر ہی اندر وہ سوکھ جاتی ہے اور بھوسا بن جاتی ہے. تو کہا کہ یہ حصید کٹی ہوئی فصل کی مانند بنا دیا جیسے یہ تھی نہیں، کل اگی ہوئی نہیں تھی یہ زمین پہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا فصل اوپر اٹھی ہو تو دور سے بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، اور جب کاٹ کے زمین پہ بچھ جائے تو وہ اس طرح بنجر ایک زمین کا منظر پیش کرتی ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ جہت شبہ یہاں پہ اب انتزاع کیسے کریں گے کہ دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، لیکن کیسے پانی کی طرح ہے؟ ایسا پانی کہ جو آسمان سے برسا، زمین پہ جذب ہوا، زمین نے اس میں کھیتی اگائی، نبات اگائی، لوگوں نے بھی کھایا اور زمین بڑی خوبصورت بھی دکھائی دینے لگی. تو یہاں پہ جہت شبہ کیا ہے؟ جس طرح زمین کاذب طور پہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے رونق اور بنجر ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اسی طرح سے. انسان پیدا ہوتا ہے، اسے صحت ملتی ہے، جوانی ملتی ہے، وہ اس کو دائمی سمجھ رہا ہوتا ہے انسان کو احساس ہے کہ اب یہ چھننے والی نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور یہ جو اسے زینت دنیا نظر آ رہی ہے، یہ زینت دنیا گویا کہ کل تھی نہیں. کأن لم تغن بالامس،
کہ گویا کہ یہ کل موجود تھی ہی نہیں، اس طرح سے انسان کے ساتھ یہ جوانی نکل جاتی ہے۔ یہ تمثیل کا اسلوب کہلائے گا کہ یہاں پہ جہت شبہ جو ہے وہ ایک حیت ہمیں حاصل ہوئی ہے، لیکن متعدد چیزوں سے، کچھ پانی سے، کچھ نبات سے، کچھ زینت اور زخرف سے، کچھ اس کا حسیدن، اس کا کٹ جانا ہے، کچھ اس کا ختم ہو جانا ہے، ان سب سے آپ ایک جہت شبہ کو اخذ کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں امور کیا ہیں؟ متعدد ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ متعدد امور سے آپ نے جب جہت شبہ کو اخذ کیا ہے تو ایسی صورت میں مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا کہلائے گی؟ تمثیل کہلائے گی۔ قصص میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ کوا اور لومڑی کی بات سنی ہے کہ اب کوے کی آواز کس کو اچھی لگتی ہے؟ کہاں کہاں سنی ہوگی آپ لوگوں نے، اردو میں کہاں کہاں کہتے ہیں، صحیح ہے، مکانوں پہ اتنا لگتا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے، زیادہ کہاں کہاں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، نیچے لومڑی بھوکی تھی، اس نے دیکھا کہ یار اس سے تو اب کیسے یہ ٹکڑا لیں، اس نے تعریفیں شروع کر دی کہ تمہاری آواز تو بلبل سے بھی اچھی ہے، تمہاری آواز یہ ہے، تمہاری فلاں ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، یعنی پرندے سارے حسد کرتے ہیں، اور کتنی خوبصورت تم نے آواز ہے۔ میں بس ایک گزارش چھوٹی سی کروں کہ جا رہی ہوں اور کام مجھے زیادہ ہے، تو مجھے ایک دفعہ اپنی آواز تھوڑی سی سنا دو۔ وہ آواز سناتا ہے تو ٹکڑا نیچے گرتا ہے، وہ لے کے بھاگ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ بیجا تعریفوں کا شکار نہ ہو، بندہ گر جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں تشبیہ کس کو دی گئی ہے؟ انسان کا خوش فہمی کا شکار ہونا، صحیح ہے، عجب پسندی کا شکار ہونا، اپنے آپ کو ہی پسند کرنا، یا عجب پسندی کا شکار ہونا، یا خوش فہمی بھی کہتے ہیں کہ اپنے اوپر زیادہ انسان کو بھروسہ کرنا، یا اپنی صفات زیادہ اچھی لگنا، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے عجب پسندی، اسے خود پسندی بھی کہتے ہیں۔ عجب یا خود پسندی، لفظ عجب ہے، عجب یا خود پسندی ایک بیماری، یعنی اپنی چیزیں، اپنی تحریر، اپنی آواز، اپنا سٹائل، اپنا رنگ ڈھنگ، یہ بندوں کو بڑا اچھا لگا، اپنی رائے، اپنے مشورے، اپنا علم، اپنی چیزیں بہت اچھا لگنا، یہ ایک مرض بن جاتا ہے انسانی وجود میں، اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ اب خود پسندی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک کوے کے عمل سے۔ لیکن یہاں پہ جو تشبیہ ہے یہ واقعہ دیکھیں کیسے بن رہا ہے۔ اس قصص کے اندر آپ غور کریں تو تمثیل کس طرح پیدا ہو رہی ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری شے سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ جو تشبیہ ہے اس میں در حقیقت مشبہ اور مشبہ بہ میں آپ مشترکات کے ذریعے سے ایک پیغام اگلے کو سنانا چاہتے ہیں۔ تمثیل کا اسلوب اختیار ہمیشہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کوئی بات آپ نے مخاطب کو یا قاری کو سمجھانی ہے، پڑھنے والے کو یا سننے والے کو ایک بات آپ نے سمجھانی ہے۔ اگر آپ سمجھائیں نا خود پسندی کی، مثلا میں فلسفہ بیان کروں آپ کے سامنے، خود پسندی بڑے خطرناک مرض ہے اور یہ تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، روایات میں بڑی مذمت ہے، اور جب پسندی کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس پوری کی پوری گفتگو کے بجائے میں یہ واقعہ بیان کر دوں تو مجھے بتائیں زیادہ اثر کس کا ہے؟ واقعے کا زیادہ اثر ہے، یا جو میں فلسفہ سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا تھا اس کا اثر زیادہ ہے؟ تاثیر کس کی زیادہ ہے؟ واقعے کی تاثیر زیادہ ہے، اور واقعے کی تاثیر میں اصل پیغام فوراً اس کے نفس کے اندر وہ چلا جائے گا، صلاحیت کر جائے گا یا نہیں؟ وہ ایک چھوٹے بچے کی بھی صلاحیت کر جائے گا۔ اس لیے قصص کا اسلوب اس جگہ پہ اختیار کیا جاتا ہے جہاں پہ ذہنی توانائی بہت قوت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم قصص میں وارد ہوں گے اور وہاں پہ اہداف قصص قرآنی پڑھیں گے، قرآن نے کیوں اس کو بیان کیا، تو ادھر بھی یہ نقطہ تفصیل میں بیان ہوگا۔ عموماً تمثیل اور قصص کا اسلوب کن لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے عموماً بیان کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پہ بہت قدرت مند اور قوی نہیں ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ تمثیل کا یا تشبیہ کا یا قصص کا بیان کریں گے اسلوب، تاکہ وہ ذہنی طور پہ عقلی معارف کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کی بھی معارف اسی طرح سے ہیں کہ بہت بلند پائے اور عمیق معارف ہیں، ایک بندے کی آسانی سے رسائی اس تک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزہ قرآن اصل میں یہ ہے کہ عوامی جو زبان ہے، عوام الناس کی جو زبان ہے، اس زبان کے اوج بلاغت کے اسلوب کو اختیار کر کے ایسے بلند ترین معارف کو اس میں ڈھال کے پیش کر دیا ہے۔
لہذا قصص قرآنی میں اصل ہدف یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب آیا قصص ضروری ہے کہ واقعی ہو پھر، یا تمثیل تو گھڑی بھی ہوتی ہے نا، انسان نے خود اختراع کی بھی ہوتی ہے۔ آیا قصص اختراعی ہونے چاہیے یا واقعی بھی ہوتے ہیں، یا ہر دو ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دو ہو سکتے ہیں، واقعی بھی حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور اختراعی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان نے خود اسے جنم دیا ہو، اسے وجود دیا ہو، اور اس کے وجود دینے کے وہ طریقے ہم پیچھے قصص میں پڑھ چکے ہیں، وہ 5-6 جو اس کے اہم اصول ہیں اس کے مطابق آپ قصص کو وجود دے سکتے ہیں۔ لیکن قصص کو کیوں اختراع کیا جاتا ہے، قصص کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں نقطۂ ہدایت کو انسان جو ہے وہ پیش کر سکے۔ تو آپ نے اس جگہ پہ یہ ملاحظہ کیا کہ تمثیل کا اسلوب بلاغت کی نگاہ میں کیا ہے۔ ہم نے بہت مختصر سی بلاغت کو یہاں پہ مطرح کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابھی جب ہم یہ بحث کریں گے قرآن میں تمثیل جو ہے، یہ واقعات تمثیل ہیں، تو تمثیل سے مراد کیا ہے اور متشابہات کیا ہیں؟ آیا تمثیل اور متشابہات میں آپس میں تعلق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تب ہمارے لیے بحث آسان ہو جائے گی۔ لہذا آپ اپنے طور پہ خود یہ پریکٹس کریں کہ کئی ایسی مثالیں خود سے لے کے آئیں کہ جس میں جہت شبہ متعدد امور سے منتزع ہو رہی ہے، حاصل ہو رہی ہے، وہ جو حیت اور صورت حاصل ہو رہی ہے وہ کئی امور سے تعلق رکھ کے حاصل ہو رہی ہے، ایک امر سے نہیں حاصل ہو رہی، متعدد اشیاء سے مل کے حاصل ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ نے حیات الدنیا کو دیکھا، اسے کمائن پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن کوئی کہے گا جہت شبہ کیا ہے؟ اب آپ جب جہت شبہ بیان کریں گے تو 2-3 پوائنٹس بیان کریں گے، ایک امر نہیں بیان کریں گے، کیونکہ وہ مرکب ہو رہی ہے اور کئی چیزوں سے اخذ ہو رہی ہے۔ تو آپ اس طرح سے پوائنٹس اس کے بیان کریں گے، آپ کہیں گے کہ جس طرح سے پانی برستا ہے آسمان سے اور پھر فصل کو اگاتا ہے اور لوگ اس سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور خوبصورتی آتی ہے، اور پھر وہ خوبصورتی چلی جاتی ہے، گویا کہ کل تھے ہی نہیں، یہ فصل تھی نہیں۔ زندگی انسانی بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ رونما ہوتی ہے، آشکار ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، بارونق اور پرزینت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے وہ اس دنیا سے موت کا شکار یا فنا کا شکار ہوتا ہے، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جہت شبہ کو آپ کو تفصیلاً بیان کرنا پڑا۔ پہلے آپ نے زید کالاسد میں فوراً کا شجاعت ایک لفظ بولا، ادھر آپ نے ایک لفظ بولا نہیں، ادھر آپ نے کچھ تفصیل اس میں بیان کی جہت شبہ کے اعتبار سے۔ تو یہ ہمارے پاس اسلوب تمثیل ہے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے غیر تمثیل۔ تمثیل اور رمز کا آپس میں تعلق ہے۔ یہاں پہ کلمہ مثل یا مثل سے ایک ہمیں بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ یہ والی بحث ہمارے لیے کمپلیٹ ہو جائے، یعنی اس کی دقت بلاغت ہی میں کی جا سکتی ہیں، استعمال کی جا سکتی ہیں، بلاغی اسلوب میں ہی اس کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں دقتوں کو، لیکن مثل کو انشاءاللہ جان لیں۔ میں الفروق اللغویہ سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم 4-5 معنی میم سے سا لام اس کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثلا ایک معنی تھا شباہت، شبہن، ایک معنی نظیر بھی بیان کیا گیا، صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک معنی انتصاب ذکر کیا گیا، شاخص کی کوئی چیز گاڑ دینا رہنمائی کے لیے یا ہدایت کے لیے۔ آئیں ابھی ہم اس میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ فرق بیان کر دوں کہ مثل اور مثل میں کیا فرق ہے۔ الفروق اللغویہ میں 3-4 لائنیں اس کا ترجمہ بس کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ الفرق بین المثل والمثل ان المثلین، مثلین کو پہلے بیان کیے، 2 چیزیں مثل ہوں آپس میں۔ یہ قرآنی لفظ ہے، یاد رکھیں، مثل قرآن میں کثرت سے آیا ہے اور مثل بھی چند آیات میں آیا ہے، 2 آیات یا 3 آیات میں آیا ہے مثل بھی۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن نے واضح طور پہ کہا اللہ کی کوئی بھی مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ لیکن دوسری جگہ پہ مثلاً بھی آیا ہے اور مثل بھی لفظ آیا ہے، صحیح۔ تو جس طرح مثل نور ہی کا مشکات، تو اس لیے مثل اور مثل میں آیا فرق ہے یا نہیں، اس فرق کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ کل لغت میں تفصیلی جائزہ لیں گے، آج وقت کم ہے اس لیے لغوی بحث آپ کی خدمت میں طرح کی گئی ہے کہ اہل لغت نے کیا کہا ہے۔ مثلا کتاب العین ہے، مفردات راغب ہے، موجب المقاییس اللغہ ہے، صاحب تحقیق ہیں، انہوں نے اس کے معنی کیا کی۔
ہم اس میں ایک فرق دیکھتے ہیں، ان المثلین ما تکافأ فی الذات، ذات میں جو دو برابر ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ مثل ذات میں دو اشیاء کا ذات میں برابر ہونا۔ والمثل بالتحریک الصفہ، اور مثل کہتے ہیں صفت کو، بس مثل کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، مثل کا تعلق صفت کے ساتھ ہے۔ یہ معجم الفروق اللغویہ ہے، ابو حلال عسکری کی کتاب ہے یہ، اور یہ 4 صدی ہجری 5ویں صدی ہجری کے معروف اہل لغت ہیں، قدیمی ہیں، اس لیے ان کی گفتگو جو ہے اس کو توجہ سے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ اس طرف توجہ رہے کہ اہل لغت جو ہیں وہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہیں، اہل لغت حجت نہیں ہے، لیکن ہم اہل لغت ہی کے ذریعے سے زحمت اور کوشش کر کے اس معنی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں لفظ کا معنی تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کلام میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، عربی زبان میں کلام فرمایا ہے، اور یہ جو کلام ہے اس کو ظاہری طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں عربی معنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لیکن وہ معنی کسی ایک بندے کے بتائے ہوئے معنی نہیں، اس معاشرے میں جو رائج معنی تھے، اس معاشرے میں رائج معنی کو حاصل کرنے کے لیے قدیمی کئی لغات کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور اس سے پھر ہم ایک معنی تک رسائی حاصل کر لیں گے جو اس معنی میں اس معاشرے میں رائج تھا۔ جیسا ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا آج کی جدید ڈکشنری کھولی اور کہا کہ آگے اس میں تو اس لفظ کا یہ معنی لکھا ہے۔ ہمارا ڈکشنری ہمارے لیے آج کی تو بالکل ہی نہیں حجت، قدیمی ڈکشنریز آ جائیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے کے بالکل ساتھ ہیں، یعنی 2ری 3ری صدی ہجری کی ڈکشنریز، وہ بھی ان کا قول بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن ان کے قول کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ان کے اقوال، اہل لغت کے اقوال اکٹھے کر کے ہمیں اصل معنی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس لفظ کا یہ معنی اس معاشرے کے اندر رائج تھا، کوئی پوچھے گا دلیل کیا ہے، آپ کہیں گے کہ اہل لغت سارے کے سارے یہی معنی بیان کر رہے ہیں مشترکہ طور پہ۔ اچھا، نمبر 2، استعمال عرب، شاعری میں یہی معنی پایا جاتا ہے، نثر میں یہی معنی پایا جاتا ہے، لوگوں کے بول چال میں یہی معنی پایا جاتا ہے، ادب میں ان کے یہی معنی پایا جاتا ہے، تو یہ دلیل بن جائے گی کہ یہ لفظ کا اس معاشرے کے اندر یہی معنی تھا۔ اس لیے جو لغات ہمارے پاس لکھی گئی ہیں، خصوصاً تاج العروس ہے یا لسان العرب ہے، یہ تفصیلی لغات ہیں، اس میں وہ اہل لغت کے بھی قول لے کے آتے ہیں، لیکن شعر بھی لے کے آئیں گے، استعمال عرب بھی لے کے آئیں گے، ادیب کا جملہ ادبی بھی لے کے آئیں گے، اس لیے آپ کو ان سے دیکھ کے اقوال پڑھ کے فوراً ایک معنی تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس لیے فروق اللغویہ کی بھی اپنی قیمت ہے۔ بس خلاصہ کلام، مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 چیزوں میں ذات سے تعلق ہے، ذات میں تکافؤ ہونا، برابری ہونا، درست ہے، دونوں ایک جیسے، اور مثل اس کا تعلق کس سے ہے؟ صفت سے ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، مثل الجنہ التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثل۔ اب یہاں پہ مثل کا ترجمہ کیا ہے؟ صفت الجنہ، مثل الجنہ اے صفت الجنہ، مثل الجنہ یعنی جنت کی صفت، مثل بمعنی صفت ہے۔ وَقَوْلُكَ ضَرَبْتُ لِفُلَانٍ مَثَلًا، یہاں پہ ضرب تو ہمیشہ مارنے کے معنی میں نہیں آتا، دینے کے معنی میں، مثال دینے کے معنی میں بھی آتا۔ میں نے فلاں کے لیے مثل کو پیش کیا، معنی انکا وصفت لہ شیئا، یعنی آپ نے فلاں کے سامنے اس کی صفت کو پیش کیا۔ وَقَوْلُكَ مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ هَذَا، کہ اس کی مثال اس کی مثال کی مانند ہے، یعنی صفتہ کا صفت ہی، اس کی صفت اس کی صفت کی طرح ہے۔ وقال اللہ تعالی كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، كَمَثَلِ حِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ اس کی مثال کیا گدھے کی سی ہے۔ اب کس میں؟ یحمل اسفارا، وہ گدھا جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے اس کی سی ہے، یعنی صفت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کیا ذات کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں؟ گدھے کی ذات الگ ہے اور ذات انسان، ذات عالم وہ الگ ہے، لیکن دونوں میں صفت مشترک ہے۔ گدھے کے اوپر بھی کتابیں بہت ساری لاتی ہوں تو گدھے اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ عالم نے بھی اپنے سینے میں بہت ساری کتابیں جمع کی ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ بھی تمثیل کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں،
وحامل التورات لا یماثلون الحمار کہ ولیکن جمعہم وإیاہم صفتا فاشترکوا فیہا، کہتے ہیں جو جنہوں نے تورات اٹھائی ہوئی ہے اب یہ مماثل نہیں ہے حمار کے، یعنی ذات دونوں کی نہیں ہے۔ یہ اہل تورات کے بارے میں جو یعنی قرآن پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اپنے وجود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوامر نواہی کا علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ غور کریں، یہ جو حامل التورات ہیں، تورات کو اٹھانے والے ہیں، لا یماثلون، یہ مکمل مشابہت حمار کے ساتھ نہیں رکھتے۔ حمار کی صرف جانور ہے اور حامل التورات کی صرف انسان ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن جمعہم، لیکن ان کی جو جمع ہے وإیاہم، یعنی یہ سارے کے سارے اور گدھا، ان میں صفتن، ایک صفت پائی جاتی ہے، فاشترکوا فیہا، اس صفت میں وہ مشترک ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس علم کا دونوں کو نفع نہ دینا۔ گدھے کو بھی وہ کتابیں نفع نہیں دیتی اور اسی طریقے سے اس حامل التورات کو بھی یہ کتابیں یا یہ معانی نفع نہیں پہنچاتے۔ تو آپ نے ادھر مثل اور مثل میں فروع اللغویہ کے تحت آپ نے یہ دیکھا کہ فرق کیا ہوا، کیونکہ صاحب تحقیق اس کا انکار کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن ہمارے لیے صاحب تحقیق کی بات بھی حجت نہیں ہے، ہم اس میں خود دقت کریں گے۔ صاحب تحقیق کی بات میں زیادہ وزن ہے یا ان کی، کیونکہ انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں، عربی کلام سے کئی مثالیں دی ہیں، انہوں نے قرآن سے مثال دی ہیں، عام ادب کی زبان سے انہوں نے مثال دی ہے، عام بول چال سے مثالیں دی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے خلاصتاً مثل کا ذات سے تعلق ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس بیان کے مطابق جو فروع اللغویہ میں ہے، اللہ کی ذات کی مانند کوئی ذات نہیں ہے، اور مثل جو ہے وہ صفت سے تعلق رکھتی ہے، درست ہے؟ مثل جو ہے وہ صفت سے تعلق رکھتے مثل الذین یا مثل الجنہ، یعنی ان لوگوں کی صفات، جنت کی صفت، مثل الحمار، گدھے کی مثال، یعنی گدھے کی صفت کس اعتبار سے، یحمل اسفار۔ تو آپ نے اس چیز کو انشاءاللہ ملاحظہ کیا، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ